بچپنے میں بھی کسی لڑکے کی نا یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کے میرے سے بات بھی کرے. وہ میں اپنے چہرے پہ ایسا اورا رکھتی تھی نا کہ وہ کہتے تھے اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کیا یہ مارے گی پکڑ کے. 70 گھنٹے کا میچ کون کھیلتا ہے بھیا؟ نان اسٹاپ 70 گھنٹے یا بیچ میں بریکس ہیں, گئے سوئے 2 دن بعد واپس آئے پھر 2 گھنٹے کھیل لیا؟ نان اسٹاپ 70 آورس. ہم روٹیشنل بیسس پہ یہ نہیں کر سکتے تھے دیٹ 5 منٹ کھیلو اور باہر آ گئے. وی ہیو ٹو گیو ہمارا ایک میکسیمم ٹائم لمٹ بھی. سو وہ میکسیمم ٹائم لمٹ میرا 5.5 گھنٹے کا تھا. وی آر لیونگ ان دی ایرا آف 2 آف دا موسٹ گریٹسٹ فٹ بالرز ایور, بٹ پھر بھی اگر آئی ہیو ٹو چوز ون تو اٹس آلویز میسی. انٹل دا لاسٹ میچ آئی واز اسٹک ود ارجنٹینا اینڈ وی ون دا ورلڈ کپ. اپنے پیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ڈیپ ڈاؤن واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ڈو. آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف اسپورٹس ڈائری. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کھیل کے بارے میں جس کو میل ڈومیننٹ کھیل سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں, اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یا کھیلا جانے والا اسپورٹس ہے. فٹ بال کی ہم بات کر رہے ہیں. فٹ بال کی اگر ہم بات کریں تو ہیروز ہمیں نظر آتے ہیں فٹ بال کی تاریخ کے اندر. زیادہ تر میل ڈومیننٹ نظر آتا ہے لیڈر چارٹ. ہاؤ ایور ایسی خواتین موجود ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان نیشنل فٹ بال ٹیم کی ریپرزنٹیٹیو, ماضی میں پاکستان فٹ بال ٹیم کا حصہ رہیں, 2 گینس بک ورلڈ ریکارڈز ان کے پاس ہیں, اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ لائر بھی ہیں اور اسپورٹس لا کو بھی پریکٹس کرتی ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابیہ حیدر. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ابیہ, ویلکم ٹو دا شو. تھینکس الاٹ. آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہم جان سکیں کہ ابیہ حیدر کون ہے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آج کی ڈسکشن اٹ وڈ بی اے فروٹفل ڈسکشن بٹوین اس. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ابیہ حیدر کون ہے. یہ فٹ بال سے پہلے کی جرنی ہم جاننا چاہتے ہیں. ایز اے کڈ کیا اسکول کی لائف رہی, کیا تھوڑا فیملی کا بیک گراؤنڈ اگر آپ بتانا چاہیں. اور آئی ہوپ آئی تھنک 12 سال کی عمر سے آپ نے فٹ بال کا آغاز کیا. 12 سال تک کیا ہوا؟ بہت مزے کا سوال ہے کہ 12 سال تک کیا ہوا. ابیہ حیدر, جب ہم بچپنے کی بات کرتے ہیں سو بچپن سے ہی آئی واز اے ویری اسپورٹی کائنڈ آف اے کڈ. فیملی کی طرف سے میری فیملی, میرے پیرنٹس, دے ہیو آلویز بین ویری سپورٹیو. بٹ آپ کو پتہ ہے ہر بچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ ہوتا ہے جب پڑھائی کی بات آتی ہے, جب اسٹڈیز کی بات آتی ہے. سو آئی واز اسٹڈنگ ان فورسز کا اسکول وچ واز پڑھائی کے لحاظ سے کافی اسٹرکٹ تھا. اینڈ اپیرنٹلی می ایز اے کڈ, ایز اے پرسن, میں پڑھائی کی طرف بالکل بھی میرا رجحان نہیں تھا. آئی وازنٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. تو اس میں یہ تھا کہ سنس اسپورٹس جو تھا, آئی یوز ٹو لو اسپورٹس, تو میرا جو میجورٹی آف دا ڈے تھا نا, مطلب میں اسکول اس انسپریشن سے جاتی تھی کہ مجھے باسکٹ بال کھیلنی ہے, یا میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, یا میں نے سائیکلنگ کرنی ہے, یا ایتھلیٹکس کھیلنا ہے. اس ٹائم فٹ بال نہیں تھا ہمارے اسکول میں, بٹ باقی سارے اسپورٹس آئی واز یوز ٹو پریزنٹ, آئی واز ان دا گراؤنڈ ہر ٹائم. سو پڑھائی میں بالکل اچھی نہیں چل رہی تھی. تو میرے پیرنٹس نے بیک ان 2009-2010 یہ ڈیسائڈ کیا, بیسکلی مائی مدر, انہوں نے اپنے کولیگ سے سنا کہ اسلام آباد میں اسپورٹس کمپلیکس میں فٹ بال کے ٹرائلز ہو رہے تھے. تو انہوں نے میرے فادر سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ پڑھائی میں تو یہ بالکل ہی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں پڑھتی, تو لیٹس پٹ ہر ان ٹو سم اسپورٹس, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ملے, مے بی شی وڈ فائنڈ اے پرپز, ایٹ لیسٹ کچھ کرے. سو بوتھ آف دیم ڈیسائڈیڈ. میں اس ٹائم بالکل بھی حق میں نہیں تھی فٹ بال کے, ٹو بی آنیسٹ, اور میں اسپورٹس کو ٹریٹ کرتی تھی ایز این اسکیپ بیسکلی. تو میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا, آئی واز لائک کہ بس میں جاؤں گی, آئی ول فیل دا ٹرائل, اور میں واپس آ جاؤں گی, کیونکہ سمر ویکیشنز ہیں, ہم موویز دیکھیں گے اور ہم انجوائے کریں گے, تو مجھے یہ ٹریننگس میں تو جانا نہیں ہے. اینڈ بٹ ڈیسٹنی ہیڈ سم ادر پلانس. میں گئی پیرنٹس کے ساتھ فٹ بال ٹرائلس کے اوپر. دا کوچ کیم ٹو مائی پیرنٹس. انہوں نے کہا کہ اس کو کافی اچھا اسپورٹ آتا ہے آلریڈی, پرابیبلی اٹ کیم انڈر جینیٹکس, جینس کے اندر میرے فٹ بال آ گیا, کہ بیکاز مائی پیٹرنل گرینڈ فادر یوز ٹو پلے فٹ بال فار دا برٹش آرمی. And my uncle and my father were the pioneers of football in Islamabad and Rawalpindi. So وہ probably میرے جینس میں آیا فٹ بال, کسی اور لڑکے کے تو جینس میں نہیں گیا, but it came into my genes and my younger brother's gene. تو anyways I passed the tryouts. میں سلیکٹ ہو گئی اس ٹیم کی, ایٹ لیسٹ ٹریننگ ٹیم کے اندر.
And back in 2009, this is how मेरी journey in football got started. As in escape to study, सिर्फ ट्रेनिंग की हद तक स्टार्ट हुई थी, बट हाउ इट बिगैन इनटू अ प्रोफेशनल पूरी जर्नी वो अभी हम फिर डिस्कस कर लेंगे. द फुटबॉल की आपकी जो साइड है, पहला कैंप आपने बता दिया हमें, आप पहले कैंप में गई, परेशान थी, उसके बाद आपका टीम में नाम आ जाता है. अब जो भी हुआ, फास्ट फॉरवर्ड साल 2 साल, अब आपको 2-3 साल हो चुके हैं नेशनल टीम में खेलते हुए, और गालिबन अब आप शायद अपने ओ लेवल्स में हैं या ए लेवल्स के करीब हैं. कौन सी मेजर लीग्स, मेजर टूर्नामेंट्स आपको याद हैं, मेजर आपका ऐसा कंपटीशन जो आपने मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर जाके फुटबॉल के उसमें किया? मेमोरीज क्या है आपकी फुटबॉल की अर्ली स्टेज की? अर्ली स्टेज की सबसे पहली मेमोरी तो आफ्टर 2010 जो मैंने पहला टूर्नामेंट खेला था, दैट वाज साउथ एशियन गेम्स बांग्लादेश. उसके बाद फॉरन ही द नेक्स्ट ईयर इन 2011 आई हैड गॉटन अ कॉल. मतलब आई स्टिल रिमेंबर, वो भी बड़े मज़े की स्टोरी है. आई वॉज स्लीपिंग एंड मेरा फ़ोन बजा तकिए के नीचे से, एंड मैंने ना वो नींद में मैंने देखा तो मेरे कोच की कॉल थी ना, फ्रॉम दी इस्लामाबाद फुटबॉल टीम. तो मैंने नींद में कॉल उठाई तो ही सेड कि बेटा कहाँ पर हो आप ना. तो आई वाज लाइक सर मैं घर पर हूँ. क्या हुआ है? बेटा जल्दी आप आ जाओ घंटे के अंदर ना, कम टू दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, आपका नाम आ गया है, यू हैव बीन कॉल्ड टू यूएसए. आई वाज लाइक व्हाट. मैंने कहा जी ओके अल्लाह हाफ़िज़. मैंने फ़ोन बंद कर दिया. मतलब वो भी ना आई डिड नॉट टुक इट सीरियसली ना. मैंने मतलब मुझे लगा जैसे यू नो प्रैंक्स पूरा होते हैं, प्रोसेस नहीं हो सका, नींद में थी नहीं हो आप. सका. एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे क्यों, मतलब अभी तो मैं ज़ाहिर एक अर्ली स्टेज थी ना, तो मुझे क्यों यूएसए से कॉल आ जाएगी, एंड व्हाई वुड दे कॉल मी, यू नो. सो मैंने फ़ोन बंद करके रख दिया. फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं आफ्टर अ फ्यू आवर्स में उठी तो उन्होंने फिर बाबा को भी कॉल की. तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम्हें सर राजा की कॉल आई थी. मैंने कहा हाँ आई थी, पता नहीं क्या बोल रहे थे कि यूएस से कोई कॉल आई है या कुछ. तो ही वाज लाइक कि हाँ. तो आई वाज लाइक बाबा मुझे क्यों बुलाएंगे, लाइक वाई, यू नो, एम ही पता नहीं बोल रही होंगी, कोई मजाक कर रहे होंगे ये लोग आपस में, आई डोंट नो. तो ही वाज लाइक नहीं भाई क्या हो गया, वो सीरियसली यू नो दे हैव कॉल्ड यू और दे हैव कॉल्ड अस फॉर अ मीटिंग. एंड मुश्किल से आई थिंक मेरा 2 हफ्ते के अंदर ट्रैवल था. मतलब इतना शॉर्ट नोटिस था. हाँ मैं अभी आपको बता दूं, मेरा वीज़ा 1 दिन के अंदर आया था. इट वाज अ वेरी स्पेशल वीज़ा. मेरा वीआईपी पर्सनैलिटी बन चुकी थी उस वक्त तक. यस. तो मेरा आई डिड नॉट प्रोसेस इट एट ऑल. बाबा ने मुझसे ना डॉक्यूमेंट्स मांगे, तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स किधर हैं. तो आई वाज लाइक रखे होंगे तो मामा के बाद दराज में ऑल दैट. खैर ही कलेक्टेड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स, मैंने भी देखे डॉक्यूमेंट्स वगैरह. हम चले गए आफ्टर फ्यू आवर्स टू दी मीटिंग ना. वहाँ पे हमारे इस्लामाबाद फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे, कोचेस भी बैठे हुए थे. एंड देन दे हैड कॉल्ड अस, वो यूएस एम्बेसी के जो हमारा जो डायरेक्टर थे, जो उस प्रोग्राम डायरेक्टर थे, वो भी बैठे हुए थे. एंड देन दे हैड कॉल्ड अस के ही टोल्ड मी कि इस तरह से स्टेट यूनाइटेड का प्रोग्राम है, स्टेट गेस्ट होंगे आप लोग यूएसए में, एंड यू हैव बीन कॉल्ड देयर. सो पहले तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी. मैंने वही डॉक्यूमेंट्स दिए एंड फिर नेक्स्ट डे आई वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू हुआ मेरे एम्बेसी के अंदर. उसके अगले दिन वीज़ा आ गया, 3 दिन के बाद फ़्लाइट आ गई. मतलब वो इतना जल्दी प्रोसेस हुआ ना. एंड खैर पाकिस्तान के अंदर यू नो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमारे पास मेल एथलीट्स हैं, फीमेल एथलीट्स हैं. आई डू नॉट थिंक एनी पर्सन एल्स वुड हैव बीन यू नो होस्टेड इन द वाइट हाउस बाय द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस हिलरी क्लिंटन. सो वो आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने व्हाइट हाउस के अंदर होस्ट किया बेस्ड ऑन व्हाट? Based on being the international footballer for Pakistan. ये Sports United programs है ना. So they had called sports persons from 6 different states. उसमें जर्मनी थी, बोलिविया, जर्मनी, पैलेस्टाइन, साउथ अफ्रीका, 2 other states मेरे भी दिमाग से निकल गया. So we were 6 in total. So हम एक स्टेट यूनाइटेड एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर हमें बुलाया गया. वहाँ पर 2 weeks का हमारा स्टे था पूरा. वी वर स्टेट गेस्ट. हमारा न्यूयॉर्क में सेशंस थे, हमारा वाशिंगटन के अंदर सेशंस थे. हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए, कॉम्प्लेक्सेस में गए. यूएस नेशनल फुटबॉल टीम के साथ हमारा सेशन था, उनके साथ ट्रेनिंग थी. सो इट वाज एन एक्सपोजर दैट दे वर गिविंग टू द यंग एथलीट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस. दे ब्रॉट देम टुगेदर एंड they gave that exposure to them. So इतना early in this stage इतना बड़ा exposure मिलना was in itself a milestone for me, जो कि आज तक भी मैं सोचूं ना तो I have learned a lot from that thing. And I still remember that हम लोग we were visiting the Twin Towers. वहाँ पर मिस हिलरी क्लिंटन की सेक्रेटरी was on that trip with us. हमें वो दिखा रहे थे.
اینڈ وہاں پر یہ تھوڑا کنٹروورشل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس آئے دیٹ شی واز لائک کہ بفور میٹنگ یو I had never thought that a girl from Pakistan can come far away on such a huge program, اور پاکستان کے اندر لڑکیاں اتنے talented ہیں, you guys can even speak English. ان کو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا. So ایک transformative program تھا, but الحمدللہ I've been blessed enough that اتنا early stage of my career کے اندر مجھے اتنا breakthrough moment ملا where I was called to the USA, I was hosted in the White House, and I was given a state protocol VVIP guest exchange program for 2 to 3 weeks. What an exposure, I would say. کیا ایکسپیرینس. آف کورس یہ جو جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ آئی ڈونٹ ریمبر کہ پاکستان کا کوئی ایتھلیٹ اس طرح اسٹیٹ گیسٹ بن کے آج تک وائٹ ہاؤس گیا ہو. ونڈرفل. جتنی آپ کی تعریف کی جائے اس جرنی کی کم ہے. ناؤ اب مجھے بتائیں, فٹ بال کے اندر مڈ کیریئر کے اندر اب ہم آتے ہیں. آپ نے وائٹ ہاؤس بھی کر لیا, نیشنل ٹیم کا پتہ چل گیا ابیا حیدر کو فٹ بال کھیلنی آتی ہے. کبھی میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا ایک پرسپیکٹیو ہے, ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی ہم بات کر رہے تھے, آپ لوگوں نے ثابت کر دیا الحمدللہ کہ کچھ ڈومینیٹنگ نہیں ہے. ایسے ہی جو خواتین ہیں وہ جہاں اپنا ہاتھ ڈالتی ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہے جو علیحدہ کر رہے ہیں. مرد حضرات, خواتین سب کام کر سکتی ہیں, کوئی بھی اس کی فیلڈ ہو. کبھی انفیئر ٹریٹمنٹ کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, کبھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ان اے سوسائٹی لائک پاکستان؟ ان دو چیزوں کے اوپر مجھے بتائیے گا. I think it's a very good question. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی until now, until today, that ہم کیوں یہ میل ورسز فیمیل کی ریس میں ابھی تک لگے ہوئے. یہ آئی ڈونٹ نو ہماری سوسائٹی کا پرسپیکٹو کیوں ایسا بلڈ اپ ہو چکا ہے دیٹ ایک فیمیل ایسا نہیں کر سکتی, اتنا آگے نہیں جا سکتی بیکاز صرف ایک میل جا سکتا ہے, یا آن دی ادر ہینڈ ایک میل نہیں جا سکتا, فیمیل جا سکتی ہے. اینی وے کمپیریزن ہونا ہی نہیں چاہیے. ان ایوری فیلڈ اٹس اے پارٹنرشپ. We should support both the genders equally, but ہاں being a female ہم لوگوں کے آگے hurdles زیادہ ہوتے ہیں, fights زیادہ ہوتی ہیں, ہمیں day one کچھ limitations بھی ہیں, limitations بہت اوپر زیادہ ہوتی ہیں, اور ہمیں ہر دن اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے that yes we do belong here. ہمیں لوگوں کو یقین کروانا پڑتا ہے کہ ہم بلونگ کرتے ہیں اس کرسی کے اوپر. لوگ ہماری کرسیوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. لوگ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ایک چھوٹی لڑکی اگر ایک ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر ہے, ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن کے اندر ہے, اور آپ کوئی سینئرس, ہمارے سینئرس کو اگر آپ کے انڈر کام کرنا ہو, they won't tolerate it. They won't tolerate you. کیوں؟ Just because of the fact that you're a girl, you're a woman, اور آپ چھوٹی عمر میں ان سے بڑی کرسی پر کیوں بیٹھے ہو. They would neglect all your credibility, all your credentials, آپ کا ہارڈ ورک, آپ کی ڈٹرمنیشن, آپ کی ڈیکیڈس کی محنت, وہ اگنور کریں گے جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ نمبر 1 یو آر اے گرل, یو آر اے وومن, نمبر 2 آپ ایج میں چھوٹے ہو ان سے. ایک تو یہ بات آ جاتی ہے. دوسری بات آ جاتی ہے ہماری کہ اگر ہم مڈ کیریئر بات کریں, بیکاز obviously representing Pakistan, I went on each and every tournament for the national team, وہ تو ایک الگ چیز ہے. ہراسمنٹ کی آپ نے بات کی, سو 2017 کے اندر ہم ایک فوٹی ٹیم بنا رہے تھے پاکستان کے اندر, اینڈ اسی طرح I got a call from one of my network, one of my colleague کہ اس طرح سے ٹیم بن رہی ہے, and they as a senior national football team player they wanted me on board to come and look into it, and it's a good opportunity. آسٹریلیا کے اندر انٹرنیشنل کپ آ رہا تھا and the team had to go there. So I think مئی جون میں مجھے کال آئی تھی, اینڈ اگست کے اندر ٹریول کرنا تھا, تو 2.5-3 مہینے ہی تھے. اچھا, سو I did not took it seriously. میں ایک دن ویسے ہی اپنے دوست کے ساتھ شام کے ٹائم I went to sports complex. I was like دیکھتے ہیں کیا سین ہے نا, بیکاز فوٹی از ڈفرنٹ فرام فٹ بال. فٹ بال جو ہے وہ تو ایک جو پراپر ساکر فٹ بال ہے, فوٹی از آسٹریلیا کا نیشنل گیم. اٹس اے کمبینیشن آف فٹ بال کہہ سکتے ہیں, رگبی کہہ سکتے ہیں, والی بال, تو اس کے اندر 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. سو وین آئی وینٹ دیر آئی ریئلائزڈ کہ جو ایٹ دیٹ ٹائم دا اتھارٹی, دا گائے اوور دیر, این ایڈلٹ میل گائے, وہ ہی واز جسٹ پلینگ اراؤنڈ. میں نے دیکھا لڑکیوں کو تو میجورٹی ور انڈر پریویلیجڈ, میجورٹی ور دا ونس جو صرف باہر جانے کے ٹیگ میں یا لالچ کے اندر دے ور آن دا ٹیم, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ تو بیڈ سین ہے یہاں پہ. اینڈ دیر واز نو کوچ پریزنٹ, کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ ایک ٹریننگ کا جو ایک پورا ماحول ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا, بیکاز فوٹی از اے ڈفرنٹ اسپورٹ. تو ایون می, مجھے ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈڈ ناٹ نیو کہ یہ کیسے کھیلتے ہیں, کیا اس کا پورا رولز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے, بٹ مجھے انٹینشن پتہ لگ گئی تھی الحمد للہ. سنس a very small kid I've been very strong. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جس طریقے سے ایز کڈس ریز کیا ہے, ہماری بڑی اسٹرانگ پرسنالٹیز رہی ہیں بچپن سے. we can tell as well. سو بہت زیادہ اسٹرانگ پرسنالٹیز رہی ہیں ہماری. سو ایون جیسے بچپنے میں بھی کسی لڑکے کی نا یہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کے میرے سے بات بھی کرے. وہ میں اپنے چہرے پہ ایسا اورا رکھتی تھی نا
کہ وہ کہتے تھے اگر اس کے ساتھ کچھ غلط کیا یہ مارے گی پکڑ کے. سو اچھا خیر وہاں پہلا جب میں نے کل آپ کے پروفائل شیئر ہوا, معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں, تو پہلی جب میں نے لک دی میں نے کہا آپ تو صحیح پھٹے باز لگ رہی ہوں مجھے. ایسے ہی ہے بیکاز یو نو ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, ہمیں اسی طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے. ڈیپ ڈاؤن آئی ایم اے ویری اسموتھ پرسن ٹو گو بائی, بٹ وہ صرف جو میرے قریبی لوگ ہیں, مائی کلوز فرینڈس, دے اونلی نو دا ایکچوئل کائنڈ آف اے پرسن دیٹ آئی ایم اے ویری ایزی گو, ویری کیئرنگ, میں مطلب اگلوں کے لیے جان بھی دے دوں گی, آئی ایم دیٹ سورٹ آف اے پرسن. بٹ اگر ہم اپنی اس چیز کو سامنے رکھیں پھر تو ہم ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے سوسائٹی میں. سو یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ, اور 24/7 یو ہیو ٹو بی آن یور گارڈس ہر طرح سے. سو آئی ریڈ دیٹ پرسن آؤٹ, میں نے اس کی شکل وکل دیکھی نا, لائک تمہارا جو ہے نا سامنا بہت غلط بندے سے ہو گیا. اینڈ یو ور اوارڈڈ the best and fairest player of the tournament. I was captaining the team as well. So وہاں پر بھی نا لائک بہت لائک پورا جو ٹورنامنٹ تھا نا, I was under threat because اس بندہ جو تھا وہ آسٹریلیا بھی آیا, اینڈ وہاں آ کر بھی نا he used to give us threat through ایک دو لڑکیاں جو اس کی اپنی ٹیم کے اندر تھیں کہ ان کو تو میں یہاں سے ڈپورٹ کرواؤں گا, یا میرے ساتھ جو میری اور 2-3 دوستیں تھیں نا, لائک ٹل دا ٹائم کہ مجھے ایک ٹائم پہ تو اتنا اسٹریس تھا دیٹ میرے سوٹ کیسز, مجھے یہ تھریٹ آیا تھا کہ تمہارے سوٹ کیس کے اندر ہم ڈرگس ڈالیں گے اینڈ تمہیں جیل بھیجیں گے آسٹریلیا کے اندر. And I had this is all happening within the team circle, within the team circle, and we were playing an international cup over there, and till the it was at such an extent کہ میں مطلب سوٹ کیس کو میں اتنا لاک رکھتی تھی نا اپنے اور اپنے سامنے رکھتی تھی, اور ہم جو ہمارا پورا گروپ تھا ہم لوگ اتنا ود اپنے گارڈس کو اپ رکھ کے رکھتے تھے کہ ہم لوگ اس میں تھے کہ ہم نے اس کو اتنا ٹف ٹائم دیا ہوا تھا نا بندے کو کہ کہیں پر بھی وہ کوئی بھی بدلہ لے سکتا ہے. بٹ خیر جب ہم واپس آئے, وی انیشیٹڈ اے پراپر FIA کی کیمپین اگینسٹ ہم, اس کے خلاف میں نے اپلیکیشن دی FIA کے اندر, پورا ہم نے اس کو چھوڑا نہیں بالکل بھی. اچھا صحیح, آپ نے طبیعت اس کی درست کی, کمپلیٹ درست کی. سو دین وہ دور دور سے بالکل اب غائب ہو چکا ہے. اوکے ونڈرفل, امیزنگ, آئی مسٹ اپریشیٹ یو. غلط چیز کو ہوتے ہوئے دیکھ کے آواز اٹھانا کسی کے خلاف, آپ کو تو جو ہے نا 100 سلام ہونے چاہیے بھیا. اب ہم آتے ہیں, مڈ کریئر بھی آ گیا, مجھے ایک بات بتائیں, زندگی سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا تھا, زندہ رہنے کی کوئی امید یا آپ کی خواہش باقی نہیں رہی تھی؟ 70 گھنٹے کا میچ کون کھیلتا ہے بھیا؟ اور ایک منٹ, 70 گھنٹے کا میچ, کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ یہ نان اسٹاپ 70 گھنٹے یا بیچ میں بریکس ہیں, گئے سوئے 2 دن بعد واپس آئے پھر 2 گھنٹے کھیل لیے؟ نان اسٹاپ 70 hours. So you can't even stay up for 70 hours. Realistically you can't, but you know Guinness World Record is one of that thing جو کہ ایک out of the mind, out of the blue, out of the world کوئی چیز ہوتی ہے. It's not one thing جو کوئی ایک normal human کوئی بھی مطلب you know that is the reason it's Guinness World Record کہ ہر random بندہ نہیں نارمل کا تو کام ہی نہیں, اور اسی لیے آپ نے 2 دفعہ کیا. اچھا گنیس کا کہانی کیا ہے, that I had been invited by FIFA جو world footballing body ہے. FIFA had contacted me and they on the outset of FIFA Women's World Cup program back in 2019 فرانس کے اندر they were organizing this FIFA World Cup program. تو اسی کے آؤٹ سیٹ پہ they had arranged Guinness World Records event. اس کے اندر ایک تھا that they wanted to break the record for world's longest ever football match. Okay. دنیا کا longest طویل ترین فٹ بال میچ. جی 69 hours کا. 69 hours, تو بس round of cricket 70 hours basically. So the match started and the match did not stop until the final whistle, that was after 69 hours in total. میرے جو highest playing hours تھے that were 5.5 گھنٹے. مطلب وہ تو تھا کہ ہم روٹیشنل بیسس ہوتے, obviously 70 hours تو کوئی بھی نہیں کھیل سکتا, بٹ یہ تھا میچ نہیں رکا, we were on rotational basis, but even ہم روٹیشنل بیسس پہ یہ نہیں کر سکتے تھے that 5 منٹ کھیل اور باہر آ گئے. we have to give ہمارا ایک میکسیمم ٹائم لمٹ بھی. سو وہ میکسیمم ٹائم لمٹ میرا 5.5 گھنٹے کا تھا. 5 گھنٹے آپ کھیلے؟ گھنٹے in a single session یا in a single session, that was without any break. یہ ٹیسٹ میچ چل رہا تھا فٹ بال کا. 70 hours ہے نا, گنیس بھی تو بنانا تھا. سو اس کے بعد خیر I came out, پھر میں نے روٹیشن کیا, پھر میں تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ گئی, but the longest hours I had played was 70 hours. So then obviously that is the reason the name came in the Guinness World Record, and I got awarded with the medal as well of the Guinness. اور اسی پھر ایونٹ کے اندر جو ان کا جو نیکسٹ تھا that was a tournament, basically a Guinness World Record of the most number of nationalities to be played in one single match. So 65 nationalities نے ایک single football کا میچ کھیلا. Okay. And I had represented Pakistan in that as well. So دونوں الحمدللہ جگہوں کے اوپر the
flag of Pakistan was there as well and my name was there as well. الحمدللہ. اور بہت ہی زبردست جو ہے آپ نے مومنٹ شیئر کیا ہے کہ فلیگ آف پاکستان آف کورس اینڈ ود یور نیم. ناؤ وی گیٹ ٹو دا کور. ہراسمنٹ کی ہم نے بات کی, آپ نے بتایا فیس کی ہے, اور بڑا ہی میں سرپرائز ہوتا اگر آپ کہتی کہ نہیں کی. میں اس چیز میں آئی ایم ویری اسٹرانگ, آئی کانٹ ٹالریٹ اینی سچ ایٹیٹیوڈ. تو مجھے کہیں سے بھی آئی ایم دا پرسن جو غلط کو غلط کہے گی اور سر پہ چڑھ کے کہے گی. سو آئی ایم لائک ویری ویری فرم ان دیٹ تھنگ. ایون میرے گھر کے اوپر بھی دس از دس تھنگ کہ اگر ہوتا ہے نا کہیں پر آپ کے پیرنٹس پیرنٹس کے اپنے بہن بھائیوں سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ایٹ ون اینگل آپ کے پیرنٹس غلط ہیں یا وہ کوئی غلط پرسپیکٹیو پر ہیں, سو ہم ان کو بھی کہتے ہیں دیٹ یہاں پر آپ لوگ یو شوڈ ہیو ٹیکن دس اسٹینس, آپ غلط اسٹینس لے رہے ہیں یا یور اسٹینس از ناٹ کریکٹ. سو دس از دیٹ کانفیڈینس جو ہمارے پیرنٹس نے ہی ہمیں دیا ہے کہ کبھی بھی غلط کو ٹالریٹ ہی نہیں کرنا. ادروائز اگر ہم کبھی کوئی غلط ٹالریٹ کریں گے دین دیٹ تھنگ وڈ اسٹارٹ کمنگ اپ آن اس ایز ویل. اور اس سوسائٹی کے اندر ایسے بندے کا رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے. جو بندہ ہوتا ہے نا جو غلط چیز کو ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتا, جو بہت زیادہ فالتو کی ڈپلومیسی میں نہیں جاتا, جو ڈبل سائیڈڈ نہیں ہوتا, ڈبل اینگل جس کا نہیں ہوتا, اس کے لیے پاکستان جیسی سوسائٹی کے اندر رہنا مشکل ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اس لیے ہمارے دوست بہت کم ہوتے ہیں. یس دیٹ از کریکٹ. ہم آ جاتے ہیں اب آپ کا کریئر مڈ فیز سے گزر کے فٹ بال چھوڑی کیوں آپ نے؟ یہ میرا سوال, مجھے کل بھی میں ریسرچ کر رہا تھا. آپ تو صحیح جا رہی تھی اور آپ کی ایج بھی کوئی ایسی نہیں تھی. بالکل. اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ اتنا پیشن, اتنی اچیومنٹ, سب کچھ آف کورس آئی کین انڈرسٹینڈ آپ نے اچیو کر لیا تھا. بالکل. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ there was nothing further for you to achieve in this field in Pakistan especially. بالکل. فٹ بال کیوں چھوڑنی پڑی؟ فٹ بال اس وجہ سے چھوڑی بیسکلی 2019 میں آئی گاٹ وہ گنیس والے ہو گئے. اس کے بعد 2020 میں آئی واز اوارڈیڈ انڈر ٹاپ 30 پاورفل مسلم وومن ان اسپورٹس ان دا ورلڈ. سو 2020 میں یونائٹیڈ کنگڈم کی طرف سے مجھے یہ ایوارڈ ملا, ٹاپ 30 پاورفل مسلم وومن ان اسپورٹس ان دا ورلڈ. Pakistan se I got the award, India se Sania Mirza got that award, and there were different women in other countries as well, top 30 tha. Then 2022 ke andar FIFA jo world footballing body hai, they had contacted me again. Ek tarah I am the only Pakistani, third Asian, 12th from the world, jiske upar FIFA ki team ne ek documentary banayi hai under FIFA She Heroes. جی وہ میں نے دیکھی. ہاں 2022 کے اندر دے ہیڈ کانٹیکٹڈ می, دے بیکاز الحمد للہ مائی جرنی واز سو انسپائرنگ اینڈ ایک چھوٹی سی ایج سے اٹ واز لائک ایک رف اینڈ ٹف ایک جرنی چل رہی ہے ود دا ہائیز اینڈ لوز بٹ این ایٹیٹیوڈ آف نیور گیونگ اپ اینڈ اچیونگ ڈے بائی ڈے. سو دے ہیڈ کانٹیکٹڈ می اینڈ دے وانٹیڈ ٹو شوٹ اے ڈاکیومنٹری آن می. سو 2020 میں دے ہیڈ کیم ٹو اسلام آباد اور ان کی وہ پوری ایک ڈاکیومنٹری میری لائف کے اوپر شوٹ ہوئی. دیٹ واز پبلشڈ آن ڈفرنٹ فورمز اور ان کے فیفا ٹی وی کے اوپر بھی وہ ٹیلی کاسٹ ہوئی, اسٹف لائک دیٹ. 2022 میں یہ ہوا. اس کے بعد 2022 میں آئی واز کالڈ ٹو رشیا ایز ویل ٹو ریپرزینٹ پاکستان انڈر دا یونائٹیڈ نیشنز ینگ لیڈرز کانفرنس. وہاں پر بھی میں گئی, آئی ریپرزینٹیڈ پاکستان. 2021 میں آئی واز selected under Pakistan's National Youth Council by the former Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan. So I used to work with him. I had worked with him for until the time he was dismissed in a close proximity. تو جتنے بھی پاکستان کے اندر youth legislations, youth policies بنتے تھے, I used to be there and I used to approve them in the final stages alongside the team. So alhamdulillah the career was flourishing. It is still flourishing alhamdulillah, but at that time I had to choose whether I should remain myself as a footballer because obviously اپنی باقی چیزوں کو چھوڑ کر مہینوں کے لیے جانا, ٹریننگس پر جانا, اور either مجھے اب اپنا کریئر, اپنی پوری لائف کو دیکھنا, ایویلویٹ کرنا تھا دیٹ ناؤ مجھے پوری اپنی لائف آگے کیسے بنانی ہے. دین فٹ بال میں ایک چیز ہے دیٹ فٹ بال از ناٹ منی میکنگ ان پاکستان. نا ہمیں کبھی فائنینشیل گین نہیں ہوا. ہم جتنا بھی کھیلتے ہیں یا ٹل دا ٹائم آئی واز پلئنگ اٹ واز فار مائی پیشن. پاکستان فٹ بال ٹیم ڈڈ ناٹ پے یو اینی تھنگ. آپ کو جو بہت اسٹائپنڈ ٹائپ ملتا ہے بٹ اس سے بیئرلی آپ کا آپ کا کوئی اس سے زیادہ میرا اپنا میں اپنے آپ پہ خود لگا دیتی تھی. سو اٹس اے ویری اسمال اماؤنٹ وین ایور یو گو آؤٹ فار دا ٹورنامنٹ.
سو دین آئی ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیجن بیکاز اوبیسلی میں نے پڑھائی بھی کر لی تھی, بیچلرز ماسٹرز ہو گیا تھا, سائڈ بائی سائڈ میری ایک سارٹ آف یوتھ پولیٹیکل جرنی بھی چل رہی تھی, سوشل لائف چل رہی تھی. دین آئی وانٹیڈ ٹو لانچ مائی اون فٹ بال اکیڈمیز, تو آئی ہیڈ لانچڈ اٹ بیک ان 2021. وہ بھی چیزیں چل رہی تھیں. تو دین آئی ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیجن. تو میرا انفارمڈ ڈیسیجن ایٹ دیٹ ٹائم یہی تھا کہ مجھے جتنا پاکستان کو ان دا پلینگ کیپیسٹی دینا تھا نا, وہ آئی ہیو ویل گیون اٹ. اینڈ اب مجھے فوکس کرنا چاہیے آن دا نیکسٹ پارٹ آف مائی لائف, اینڈ دیٹ نیکسٹ پارٹ وڈ بی ایز این انٹرنیشنل لوئر, ایز اے لا لیکچرر, ایز اونر آف دی اسپورٹس اکیڈمیز, اینڈ دین playing my part being in politics as a youth leader of Pakistan. So وہ پھر میں اب stage 2 پر آ چکی ہوں basically. So اب وہ player سے transformed ہو چکی ہوں under the next phase now. ہم آپ کی اسپیچ پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ٹرانسفارمیشن, ایک پولیٹیکل لیڈر کی جو ہے وہ جھلکی نظر آتی ہے. فٹ بال آپ نے اچیو کر لیا جو کچھ کرنا تھا, بہت ساری سکسیسز ہیں. دیٹس وائی آئی ٹولڈ یو in the beginning, I asked you off the camera کہ میں آپ کا انٹروڈکشن کیا کروں. اتنی ساری اچیومنٹس ہیں, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز ہیں, آپ کی اسٹیٹ گیسٹ ہونا وائٹ ہاؤس کے اندر, یہ پاکستان کو پازیٹیو امیج, سافٹ ڈپلومیسی, اور جن پلیٹ فارمس پہ جس فیلڈ میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, یہ امیج تو آج سے پہلے آپ سے پہلے کوئی بلڈ ہی نہیں کر سکا. سو ہیٹس آف, ونڈرفل. اب فٹ بال کی بات ہو چکی, یا کوئی ایسی لوز بھی ہیں جو ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ بفور آئی آسک یو, لوز کیا تھی آپ کے فٹ بال کریئر کی, ویکنیس کیا ہے ابھی آپ کی؟ ویکنیس آپ نے نا بالکل ایرو مارا ہے, تیر مارا ہے. یہ ویکنیس ہر انسان کی ہوتی ہے. آئی ایم اے ویری ویری سافٹ ہارٹیڈ پرسن. میں بہت زیادہ کیئر کرتی ہوں, اور میں لوگوں کے لیے نا بیونڈ دا لیول جا کے کام کرتی ہوں. مطلب اگر کوئی آ کے میرے ساتھ ہیلپ کرے گا نا, آئی ووڈ ٹرسٹ پیپل ایزیلی. آئی ووڈ ڈو اینی تھنگ نیڈیڈ ٹو ہیلپ دا پرسنز اراؤنڈ می, اینی تھنگ نیڈیڈ. ٹھیک ہے, مطلب اس کے لیے آئی ایم دیٹ پرسن کہ اگر کوئی میرے قریب کا بندہ مجھ سے جان بھی مانگے گا نا, تو آئی ول بی آل اپ, ہاں بھائی لے لو, ایز فار ایز اٹ ہیلپس یو. میں اپنے آپ کو بالکل کمپرومائز کر دوں گی. بٹ دین جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, وہاں پر جب یہی لوگ آپ کو بیک اسٹیپ کرتے ہیں, یو نو, جھوٹ از ویری کامن ان آور سوسائٹی. دین فراڈ بہت کامن ہے, اگلے کو بلیٹل کرنا بہت کامن ہے, اگلے کو بلائنڈ سائڈ کرنا بہت کامن ہے. تو یار اس چیز میں نا آئی ایکچولی گیٹ ڈس اپوائنٹیڈ, بیکاز آپ اتنا زیادہ میسولی لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہو. اینڈ دیٹ از دا ریزن وین آئی لک اراؤنڈ مائی سیلف, لک اراؤنڈ مائی سرکل نا, تو میرے سرکل میں دیر آر پیپل جن کے لیے میں نے ڈے ان ڈے آؤٹ اتنا کیا ہے ان آرڈر ٹو ہیلپ دیم سکسیڈ. اتنا کیا ہے کہ ان کی فیملی نے بھی نہیں کیا ہوگا. And you think this is your weakness, being extra nice? I don't know, میں اس کو پہلے اپنا اسٹرینتھ سمجھتی تھی کہ یار I love to care about people. I liked being that person جو ہر کسی کے لیے ہمیشہ on her toes رہتی ہے. But now اب کچھ recent incidents کے بعد, now when I evaluate myself نا, اور میں اپنے جب قریب کے سرکل کو دیکھتی ہوں کہ کس کس نے مجھے بیک اسٹیپ کیا ہے, so those are those people, that are those people جن کے لیے میں نے day in day out اتنا کیا ہے ٹو ہیلپ دیم ریچ ہائٹس ان سکسیس. اینڈ انہوں نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. مزے کی بات یہ ہے, اٹس ناٹ گیو اینڈ ٹیک, اٹس گیو 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 گیو, اور ٹیک میں نا وہ بیک اسٹیپنگ ہے خالی. اچھا. سو اس لیے اب میں کوشش کرتی ہوں اپنے آپ کو تھوڑا سا لو رکھنے کی, کہ جسٹ فوکس آن یور اون سیلف. ٹھیک ہے, کوئی ہیلپ مانگنے آتا ہے, سپورٹ کرو, نو نیڈ ٹو گو این ایکسٹرا لینتھ, بیکاز پیپل اراؤنڈ اس ڈو ناٹ ڈیزرو یو بینگ یو نو گوئنگ ایکسٹرا لینتھ فار دیم. کیونکہ ایونچولی میجورٹی آف دا پیپل ول یوز یو انٹل دا ٹائم ان کو آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہے. اور جب آپ نے ان کو ایک مقام پہ پہنچا دیا, جب آپ نے ان کی وہ چیزیں ان کو ہیلپ کر دیا, سپورٹ کر دیا, دین دے ول کنوینئنٹلی بیک اسٹیپ یو. سو ان سے فیس ٹو فیس لڑنا یا ان کو کنفرنٹ کرنا یا ان کو وہ کرنا, دیٹ از ناٹ ہو آئی ایم. میں اپنی ڈگنیٹی, اپنی پرسنالٹی سائڈ پہ رکھ کے آئی جسٹ بی سائلنٹ اینڈ آئی لیو اٹ ٹو اللہ. اینڈ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ جب اللہ لیتا ہے نا کسی انسان سے بدلا تو وہ بہت فٹ لیتا ہے. تو ایسا میں چل ہوتی ہوں. اسٹرانگ پرسنالٹیز جتنوں کو بھی آج تک میں ملا ہوں, ان کی یہی خوبصورتی رہی ہے کہ جب میں نے ان سے ان کی ویکنیس پوچھی تو انہوں نے اپنی ایک اسٹرینتھ کو ہی ایز اے ویکنیس کا گلدستہ بنا کے. سو یس, اسپیکس الاٹ اباؤٹ یور پرسنالٹی. وہ ہمیں آپ کی باتوں سے, اچیومنٹ سے پتہ بھی چلا. اب فٹ بال کے اوپر لاسٹ کویسچن کرنا چاہتا ہوں میں, پروفیشنلی ہے. بہت ساری ینگ ہماری جو ہے کنٹینڈرز to play for Pakistan one day, and that too football is the most popular game in the world. ابیہ حیدر بننا چاہتی ہیں.
دو چیزوں کے اوپر کائنڈلی گائیڈ لائن دے دیں, اور یہ بالکل آپ نے ایسے دینی ہے کہ اب آپ سمجھیں جیسے مائی ڈاٹر, آئی ایم شیور شی وڈ بی واچنگ ایز ویل, اگر وہ فٹ بال کھیلنا چاہتی, شی از 8, فرام دی ایکسرسائز فزیکل روٹین اور آپ کی ڈائٹ پلان, ان دو چیزوں کے اوپر کائنڈلی بیسک گائیڈ لائن دے دیں ایپلیکیبل ٹو آل ایتھلیٹس. بیسک گائیڈ لائن تو اوبیسلی ایز اسمال ایز یو اسٹارٹ از دا بیٹر تھنگ. اب ہم انگریزوں کو ہر چیز کے اندر دیکھتے ہیں, سو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جتنے ان کے بچے چھوٹی ایج سے ہی فرام دی ایج آف 2-3 دے ڈونٹ گیو دیم دی گیجٹس اینڈ لیٹ دیم سٹ ان دا روم آل ڈے. وہ ان کو باہر گارڈنس میں نکال دیتے ہیں ٹو پلے ود دا مڈ, ٹو پلے ود دا اسٹونز, اور وہ اپنے آپ کو وہ اس طریقے سے ان کی امیونٹی بلڈ کرتے ہیں, ان کی اسٹرینتھ بلڈ کرتے ہیں, ان کی مینٹل اسٹرینتھ, ان کی پاور بلڈ ہوتی ہے. تو دس از واٹ اپلائز ٹو اس ایز ویل. ہم لوگ انفارچونیٹلی ہم بچوں کو جو 2-3 سال کی عمر سے ہم ان کو فونس پکڑا دیں گے کہ چپ کر کے موبائل میں لگے رہو, یوٹیوب پہ فالتو پوئمس لگا دیں گے کہ اس میں وی ڈونٹ پٹ دیم انٹو ہیلدی ایکٹیویٹیز. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں سینٹرز کتنے کم ہیں گراس روٹ پہ اگر ہم بات کریں, دیر ویری ویری شارٹیج آف سچ سینٹرز. اب ہماری جو میری فٹ بال اکیڈمی ہے اس کے اندر دی ینگسٹ کڈ وی ٹیک از آف 2 سال کی بچی بھی آتی ہے کھیلنے کے لیے. 2 سال 3 سال. آپ کا کلب کہاں پہ؟ اسلام آباد میں. اسلام آباد کے اندر ہے. وی آر پلاننگ ٹو ایکسپینڈ اٹ رائٹ ناؤ بٹ اٹس ان اسلام آباد ان پنڈی رائٹ ناؤ. سو بیکاز ایز اسمال ایز یو ٹرین دیم یو پٹ دیم انٹو ان ہیلدی ایکٹیویٹی. ہمارے یہاں آلموسٹ ایوری ادر پرسن رائٹ ناؤ, چاہے وہ بڑا ہے, بزرگ ہے, بچہ ہے, ٹین ایجر ہے, دے آر فائٹنگ ڈپریشن, دے آر فائٹنگ انزائٹی, وہ اسٹریس میں ہے, وہ ڈبل پرسنالٹی میں ہے, وہ بائی پولر ہیں. اسی وجہ سے بیکاز ہم لوگ اسپورٹس پہ فوکس نہیں کرتے. ہم بچوں کو بچپنے سے روایتی پڑھائی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا اسٹریس ان کے سر پہ ڈال دیتے ہیں, اینڈ دین وی جج دیم اوور گریڈس. فارچونیٹلی مائی پیرنٹس نیور ڈڈ دس ود اس. پڑھائی میں برا ہے بندہ تو انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا ایٹ ون ٹائم خود ہی سمجھ کے واپس آ جائے کہ اٹ ہیپنڈ رائٹ. اگر وہ اس ٹائم مجھے بالکل ہی ٹریڈیشنل پیرنٹس کی طرح ڈیل کرتے تو آئی ووڈ ہیو بین اے ویری نیگیٹو ڈپریسو پرسن آج کے زمانے میں. سو لانگ اسٹوری شارٹ آئی تھنک اگر ہم بچوں کو بچپن سے فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں, روٹین میں ڈالیں, ایک ان کا 2-3 گھنٹے کا سلاٹ ہونا چاہیے ہر دن کا جدھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر ہوں. اوبویسلی ایز پر ایج گروپ ایکسرسائز روٹینس ڈفرینٹ ہوتی ہیں, بٹ اگر آپ 3 سال 4 سال 8 سال کے بچوں کو ایک ریگولر اسپورٹ میں بھی ڈال رہے ہو نا, ان این اکیڈمی, 8 سال کا بچہ یور ڈاٹر از 8 رائٹ ناؤ, سو اگر آپ اس کو 3 گھنٹے کے لیے بھی ایک فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈال رہے ہیں فار اے ڈے, تو وہ اپنی مینٹل فرسٹریشن وہیں پہ ایگزاسٹ کر کے گھر آ جائے گی. سو اگر دین وہ بچہ جب بکس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو وہ مینٹلی فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا. اینڈ ڈائٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو جنک فوڈ از اے بگ نو. وہ تو بگ نو ویسے ہی ہے, وہ میں نے اس کے اوپر ویٹو کیا ہوا. بٹ خیر وہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ بھی پرسن ٹو پرسن کہ آپ کی باڈی ریکوائرمنٹ. کوئی جیسے وہ کہتے ہیں ڈیٹس اینڈ وہ فیگز ہونی چاہیے ایتھلیٹ کی ڈائٹ میں, ایلمنٹس ہونے چاہیے, بالکل ایلمنٹس ایوری ڈے ایز مچ ایز یو کیپ اٹ ہیلدی. اینڈ جو آپ کی جو ٹریڈیشنل ڈائٹ ہوتی ہے نا, جو ہمارے گرینڈ فادر یا گریٹ گرینڈ فادرز استعمال کرتے تھے, ہم تو نہیں کرتے. ہم لوگ تو دودھ سے بھی بھاگتے ہیں, مطلب ٹریڈیشنل لوگوں کی اگر ہم بات کریں. بٹ یا ڈیٹس ہو گیا, فروٹس ہو گئے, دودھ ہو گئے, آپ کے نان ریفائنڈ جوسز ہو گئے, واٹر انٹیک بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے پورا دن. تو یہ چیزیں ہیں, وہ اگر آپ نارملی بھی ایک ہیلدی انسان کو یہ چیزیں اپنی لائف میں رکھنی چاہیے. اٹ ازنٹ اسپورٹس اسپیسیفک. اگر ایک نارمل پرسن بھی ان کو رکھ رہے اپنی لائف میں, آئی تھنک یو گڈ ٹو گو دین. 100% آئی ایگری ود یو. اب آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں, ابیہ حیدر اگر فٹ بالر نہ ہوتی, ناؤ وی آر لیونگ فٹ بال بیہائنڈ, تو پھر آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں ابیہ؟ بڑا ہی کوئی مشکل سوال ہے, بٹ آئی تھنک میں لوئر ہی ہوتی, کیونکہ میں نے نا گریڈ 6 میں ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ میں نے لوئر بننا ہے. سو یو ور گڈ ود دی آرگومنٹ. I was good with the arguments, I was confident, I liked speaking and I liked to stand for the people. So مجھے مزہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کو ہیلپ اراؤنڈ کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا یا ان کو جسٹس دلانا, ان کے لیے کھڑا ہونا. سو سوشلی آئی ہیو بن ویری ایکٹیو, میرے فیملی ہیو بن ویری ایکٹیو. تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھا ہے سوشلی, they've always been very active, running NGOs, helping people around, اور اس طرح سے نا. سو وہ چیز بھی ایک ظاہر ہے میری پرسنالٹی میں ہے, بہت زیادہ ہے. سو پرابیبلی میں ہوتی لوئر ہی, بیکاز میں نے گریڈ 6 میں ڈیسائڈ کر لیا تھا. اینڈ باقی اور کوئی ایسا پروفیشن نہیں ہے جس پہ میں سوچوں کہ یار آئی مائٹ ووڈ ہیو بیکم دس. ایسا کوئی پروفیشن کبھی میرے دماغ میں نہیں آتا, دور دور تک نہیں آتا کہ میں لوئر نہیں ہوتی تو میں یہ ہوتی. اور اب آپ مجھے بتائیں, میوزک پسند کرتی ہیں یا بس؟ ویسے تو اسپورٹس والے وہ لگا کے, آئی ایم شیور یو گائز ٹرین ایز ویل.
ہوتا ہے, but I'm very very hardcore Bollywood sentimental emotional sort of a music lover person. اچھا, So I thought they ended in 80s. میری جو میوزک 90s کی I don't think آپ لوگوں کے اندر وہ جراثیم آئے تھے. 80s میں تو تھا ہی بالی ووڈ. میرے اندر میرا آپ کے بڑے بہن بھائی تو نہیں تھے کوئی؟ نہیں, میں خود ہی ہوں بس. اوکے. میرے اندر جو میری جو میوزک لسٹ ہے نا, وہ ایز اے پرسن جتنی میں سارٹ آف ایک انرجیٹک لائولی پرسن ہوں, میری میوزک لسٹ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اوکے. سو میری میوزک لسٹ وہ بہت ہی ایموشنل سینٹیمنٹل, وہ جو ڈرائیو لیرکس کو آپ مطلب کو لیرکس کو انجوائے کرتی ہیں. اوکے. وہ بڑی ڈیپ جو ہے نا وہ میوزک لسٹ ہے, دا سارٹ آف دا لسٹ جو آپ بارش میں ڈرائیو کے اوپر آپ بس گانے لگا کر یو جسٹ ڈرائیو اراؤنڈ, تو وہ ایز اے پرسن اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اوکے. کیا کھانا آپ کو, ایک کھانا اگر میں کہوں کہ جس کے پیچھے آپ کو جو کچھ کرنا پڑا, کوئی بھی قربانی دینی پڑی, آپ دیں گی, وہ کیا ایک چیز ہے؟ Yeah, to be honest, I'm not a very foodie person. So میں کھا لیتی ہوں کھانا. ہاں, میں سبزی نہیں کھاتی, میں ویجیٹیرین بالکل بھی نہیں ہوں. I can't eat any vegetable. Okay. This is very interesting to find out. کسی نے اتنا کھل کے جو ہے میں بالکل بھی نان ویج ہونے کا وہ I'm اظہار کیا. completely a non-veg person. But یہ ہے that I like meat. میری ماما آلو گوشت بہت اچھا بناتی ہیں. دال چاول مجھے بہت پسند ہے. دال چاول وتھ شامی کباب, ایک جو ٹریڈیشنل ہوتا ہے. اینڈ دیر از ون تھنگ جو میں پوری زندگی کھا سکتی ہوں, وہ انڈا پراٹھا ہے. سو آئی کین ایٹ انڈا پراٹھا تھرو آؤٹ مائی لائف, ڈے ان ڈے آؤٹ میں کھا سکتی ہوں, مجھے مسئلہ نہیں. Before I ask you between two footballers who would you choose, کھا تو آپ سکتی ہیں, بنا کیا سکتی ہیں ابھی؟ انڈا پراٹھا ہی. انڈا پراٹھا, چلے زبردست, جو آپ کو پسند ہے وہ آپ بنا بھی سکتے ہیں. انڈا پراٹھا چاہیے, دیٹس اٹ. اوکے. اگر میں آپ کو کہوں ایوارڈ دینے کی چوائس ہے ابیا حیدر, رونالڈو یا میسی, کس کو دیں گی؟ آئی ایم اے ویری 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 آؤٹ اسپوکن ڈائی ہارٹ فین آف میسی. ویسے تو وی آر لیونگ ان دی ایرا آف ٹو آف دا موسٹ گریٹسٹ فٹ بالرز ایور, تو دونوں ہی کے درمیان کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ویسے تو دے آر دی آئکنس, بٹ پھر بھی اگر آئی ہیو ٹو چوز ون تو اٹس آلویز میسی. اوکے. اپ کمنگ ورلڈ کپ آ رہا ہے فٹ بال کا, پریڈکشن بھی چاہوں گا آپ سے. آپ فٹ بال وہ ہوتی ہیں, اور یہی پریڈکشن پھر جا کے میں نے دنیا کو دینی بھی ہے, تو اس لیے اب آپ نے بڑے سنبھل کے مجھے بتانا ہے, who do you think is going to win? پچھلے ورلڈ کپ میں I hosted the World Cup, the entire World Cup for the national television. تو day first میں we took the predictions and I said Argentina because of Messi تھا, Messi کا last World Cup تھا and all that, and جھٹکے بھی لگ رہے تھے. But until the last match I was stick with Argentina and we won the World Cup. So abhi to Messi nahi hai is dafa, he is not playing, so let's see, abhi probably Brazil or I don't know, let's see. Start mein ab, because mere favorites, the guy I was following wo abhi nahi hai, so probably then Mbappe hum usko dekhenge, yeah, we'll see about. Okay, Brazil ka chance hai aapko lagta hai? Brazil has always been a strong team. بٹ لاسٹ ورلڈ کپ جیسے ہم نے دیکھا تھا تو بہت انڈر ڈاگ ٹیمس نے اپسیٹس کیے تھے, بہت نئی ٹیمس جو ہیں وہ آگے آئی تھیں. سو آئی تھنک اپسیٹس تو ہو سکتے ہیں. دا گیم از گروئنگ ناؤ, اور اب یو ایس اے از اے گڈ ٹیم, انگلینڈ از اے گڈ ٹیم, ایران نے اچھا پرفارم کیا تھا لاسٹ ٹائم, فرانس ہے, سو جرمنی نے لاسٹ ٹائم اتنا اپ ٹو دا مارک نہیں کیا تھا, بٹ لیٹس سی. Yes, we will have to see. Okay, مجھے کوئی clear answer نہیں ملا, تو I'll have to diplomatically dodge the question if I'm being asked. فٹ بال کے اندر بات کر لی ہم نے. میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اسلام آباد یونائٹیڈ کی بہت زیادہ بڑی فین ہے آپ, اور چلیں اسلام آباد سے ہی آپ کا تعلق بھی ہے. کون سا فیوریٹ کرکٹر آپ کا؟ I have always been a die-hard fan of شاہد آفریدی. بس یہ مجھے ایگزیکٹلی اگر آپ نہیں بولتی تو میں کہنے لگا تھا, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے بہت زیادہ. یس. اینڈ آئی ہیو بین ان کانٹیکٹ ود ہم ایز ویل. آر یو پٹھان بائی دی وے؟ سوری فار آسکنگ. اوکے. میں ایک اسٹرکٹلی اردو اسپیکنگ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. کافی لوگ مجھے اپیرنٹلی وہ کہتے ہیں, آئی ہیو ہرڈ دس کویسچن کہ آئدر اف آئی بلانگ ٹو دا گلگت ریجن یا بلوچستان ریجن یا پٹھان, بٹ نہیں, میں پراپرلی ایک آپ کے ایکسنٹ میں مجھے ایسے لگا کہ شاید آپ کے جو ہے وہ اردو بولنے کے انداز میں لوگوں میں رہ کے ہو گیا. مجھے گھر سے, حالانکہ آپ اہل زبان ہیں, لیکن اردو بولنے کے انداز مجھے گھر سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے اس چیز پر کہ میری اردو کافی خراب, بیکاز اسلام آباد میں اسلام آباد میں ہر طرح ہر ریجن سے تعلق کرنے والے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ہمارے نیٹ ورک کے اندر گلگتی بھی ہوتے ہیں, پٹھان بھی ہوتے ہیں, پنجابی بھی ہوتے ہیں, تو ہم ایک کوئی بھی زبان اسلام آباد کے اندر ڈومینیٹڈ نہیں ہے. تو جب ہم ہر طرح کے لوگوں سے ہر دن کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کی اپنی جو مدر ٹنگ ہے وہ ڈیفینیٹلی خراب ہو جاتی ہے. سو وہ میری اردو کافی حد تک خراب ہو چکی ہے, وہ مجھے اندازہ ہے. اوکے.
پڑھائی کے بعد چھوڑنے کے بعد کتابیں پڑھتی ہیں, آرٹیکلس پڑھتی ہیں, یا بس اسپورٹس سے ریلیٹڈ اپنی ایکٹیویٹی جو بھی آپ کا کانٹینٹ کا جو ہے آپ کا شوق, کوئی بکس وغیرہ پڑھتی ہیں؟ بکس میں کوشش کرتی ہوں, بٹ ٹو بی آنیسٹ مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا. تو ہم لاء کی کتابوں سے ہی نہیں باہر نکلتے, تو ہم پھر کہاں پہ ڈفرینٹ. ویسے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ کتاب بک ریڈنگ ایوری ون ہیز ٹو ڈو. جب میں ٹریولنگ پہ ہوتی ہوں تو دین آئی کیپ ون بک ود می, جس کو میں جہاز میں آتے جاتے ادھر ادھر جب ٹائم ملے. بٹ ٹو بی آنیسٹ میں چاہتی ہوں کہ میرا دوبارہ سے مجھے ٹائم ملے کہ میں بک ریڈنگ اسٹارٹ کروں. فی الحال رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ ریڈنگ اینی ون. تو وہ بس لاء کی کتابوں کے ارد گرد ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. لاء کی بکس ہی اتنی ساری ہیں. بالکل. I have heard that you are very well traveled, and of course آپ نے پاکستان کو اتنا ریپرزینٹ کیا ہے. Which country is your second home? اگر یہاں سے پاکستان سے جانا ہو, where would you like to live? وہ تو اگر ایز اے سیکنڈ ہوم تو اٹس دبئی, بیکاز مائی فیملی از دیر. میرے وی ہیو آر اون پلیس ان دبئی ایز ویل. میری بڑی بہن دبئی ہوتی ہے. سو وہ تو ویسے بھی میں چلتے پھرتے, پہلے تو میں بہت زیادہ جاتی تھی, اب فار اے فیو ایئرس اپنے کام میں اور اپنی چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے اندر میری ٹریولنگ 2-3 سال سے تھوڑی سی کم ہے, ابھی واپس اسٹارٹ کرنی ہے. بٹ ایز اے سیکنڈ ہوم آئی آلویز لو دبئی. وہ اس وجہ سے پاکستان سے بھی قریب ہے, اینڈ ڈائنامک ملک ہے, بہت زیادہ ویسٹرن نہیں ہے, بہت زیادہ ایشین نہیں ہے, اٹس ان بٹوین یو نو. سو دبئی کا لائف اسٹائل از ویری کمفرٹیبل, اٹس گڈ ٹو بی دیر. اوکے, سیکنڈ ہوم وڈ بی دبئی. اگر کبھی آپ نے, ویسے تو آپ نے پاکستان کی خدمت کرنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, اینڈ آئی گیس فادر بھی آپ کے بالکل صحیح مشورہ دیتے ہیں آپ کو, لیکن جیسا آپ کا جو نظر آتا ہے پیار ملک کے لیے, وہ آپ کے ایکشنز میں بھی نظر آتا ہے. سو وی ڈونٹ ہیو ٹو آئی گیس ایون ڈسکس اٹ. آپ پاکستان کے لیے یہاں پہ, نو کویسچنز آسکڈ. اب مجھے بتا دیں کہ جو آپ کی یہاں تک کی جرنی ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے آج آپ یہاں پہ کھڑی ہیں, لیگل بیٹلز بھی لڑ رہی ہیں, اپنی اکیڈمی آپ نے بنا لی ہے, اس کے علاوہ جہاں پہ بھی آپ کو اسپورٹس کے لیے آپ اپنی خدمت کر سکتی ہیں, کر رہی ہیں. اب ہم آگے, یہ تو یہاں تک کی ابیا ادھر تھیں, اگلے 10 سال ہم کہاں دیکھیں گے آپ کو, کیا ایکسپیکٹ کریں؟ اب ابیا کیا کرنے جا رہی ہیں؟ یہ بھی ٹف کویشچن ہے. 10 سال آئی ہیو اے فیو پلانس ان مائنڈ ٹو بی آنیسٹ. کچھ ابھی میں ڈسکلوز 2-1 ہیں ایسے جو نہیں کر سکتی. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی ہی پلیٹ فارم پہ واپس آ کے, ونس ہوتا ہے نا چیز ہو جائے تو آپ اس کو ڈسکلوز کرو تو زیادہ بہتر ہے. ادروائز ڈسکلوز کر دو تو وہ ہونے سے پہلے ہی رہ جاتی ہے. پیپل آر آفٹر یو لائک اینی تھنگ. بٹ یہ ہے دیٹ آئی وانٹ, ایک دوسرے اینڈ سے اگر دیکھا جائے تو میں پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتی ہوں تھوڑی زیادہ. سو ایک وہ چیز ہے جس پہ آئی ووڈ وانٹ ٹو ورک ان دا نیکسٹ 10 years. دین فٹ بال اکیڈمیز, جو میرے فٹ بال سینٹرز ہیں, ان کو میں ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں پاکستان کے اندر, تاکہ ہم لڑکیوں کے لیے ایک سیف اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کریں. سو اگلے 10 سال کے لیے بھی ہے چیزیں ان پلیس ہیں, ورکنگ اراؤنڈ دیم. ان شاء اللہ آپ کے پلیٹ فارم پہ پھر ہم آ کر اب اگلے نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہوگا نا, اس کے اندر ہم نیکسٹ 10 years کی, نیکسٹ 5 years پہ بات کر لیں گے, جب تھوڑی سی چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی. یس, اوکے, ایز یو وش. جیسے آپ کو جب آپ کمفرٹیبل ہوں, جب آپ کی وہ سرپرائز دینے کی آپ کی آ جائے گھڑی, آپ بالکل دیجیے گا. اب بیفور آئی کلوز دس انٹرویو, اور آپ سے بات کر کے بہت ہی زیادہ اچھا لگا, خاص طور پہ لٹرلی یہی جو چیز شاید ہم کمی دیکھتے ہیں ہماری خواتین کے, جو سوچ کا معیار ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے, وہی محکوموں والا ہے. بالکل. سو آئی ووڈ لو مائی ڈاٹر ٹو واچ دس انٹرویو اینڈ لرن فرام یو. آئی ہوپ یہ ایسا ہی ہو. لاسٹ کویسچن ہے میرا آپ سے کہ کوئی ماں باپ اس وقت جو دیکھ رہے ہوں ہمیں سارے پاکستان کے اندر, جہاں جہاں پہ بھی آپ کا میسج جائے گا, ان ماں باپ کو کیا کہنا چاہیں گی جو لڑکیوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے روکتے ہیں؟ I think I would, this is one thing that I highly advocate for, I highly vouch for, that آپ چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں, آپ بچپن سے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں ڈالیں. آپ ان کو کنفائن نہ کریں اسکولس تک, آپ ان کو کنفائن نہ کریں بکس تک, بیکاز ٹو بی آنیسٹ اسکولس کبھی بھی آپ کی پرسنالٹی نہیں بناتے. ٹھیک ہے, اب ہم تو بڑے ٹریڈیشنل بک انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں نا, جدھر وہی کتابیں, اگر ہم لوکل سسٹمس کی بات کریں تو جو بکس ہمارے پیرنٹس نے پڑھی ہوں گی وہی بکس ابھی بھی بچے پڑھ رہے ہیں. سو اسپورٹس جو ہے نا, وہ ویسے بھی ایز این ہیلدی ایکٹیویٹی آپ کی پوری پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرتا ہے, کانفیڈنس دیتا ہے, اسٹرینتھ دیتا ہے. اور آج کل کے زمانے کے اندر لڑکیوں کے لیے تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اسپورٹس جیسے ایکٹیویٹیز میں جائیں, تاکہ وہ اس سوسائٹی کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں.
دین آپ کی مینٹل سینکٹٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ کی مورالٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسپورٹس کے جتنے ایڈوانٹیجز ہیں وہ تو آئی تھنک ہم لکھیں گے اور پیجز چلتے رہیں گے. ہمارے یہاں ٹو بی مطلب ایک سیڈ پارٹ یہ ہے کہ لڑکیوں کو بالکل جیسے ہی وہ پیدا ہوتی ہیں یا بچپن سے بس مائنڈ سیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ آئیدر تم ڈاکٹر بن جانا اور شادی ہو جائے گی اور گھر سنبھالنا, دس از اٹ. آپ لوگوں نے اتنا لمٹ کر دیا ان کو, ناٹ دا فیکٹ کہ بھائی شادی نہیں کرو, گھر نہیں سنبھالو, دیٹ از ون تھنگ, بٹ دیٹ از ناٹ اٹ. وہ خالی ایک لائف نہیں ہے, یو ہیو اے ہول, دیٹ از ناٹ آل آف اٹ, دیٹ از ناٹ آل آف اٹ. سو اپنی پرسنالٹی کو ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے, ان کو اپنے پیشن کو دیکھنا چاہیے کہ ڈیپ ڈاؤن واٹ ایگزیکٹلی یو وانٹ ڈو. آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے, صرف وہ آئیڈینٹی نہ ہو دیٹ یو آر مسز دس, یا رائٹ. although that is one part, that is also an important part, but this صرف وہ نہیں ہونا چاہیے, ایک اپنی آئیڈینٹی ہو, and this is something which is very important. تو I think parents کو اب خود پش کرنا چاہیے اپنے, اور اب تو ہم اتنے ماڈرن اور اتنے گروئنگ ایرا میں آ چکے ہیں کہ اب تو اگر آپ کی لڑکی یا ایون فار دیٹ فیکٹر آپ کا لڑکا اگر خود سے اس کی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے تو وہ اس معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتا, اینڈ وہ پھر صرف جا کر لوگوں سے جابس مانگ سکتا ہے اور وہ ملیں گی نہیں. سو اٹس ہائیلی امپورٹنٹ کہ آپ بچوں پہ ٹرسٹ کرو اور ان کو ان کی آئیڈینٹی ڈھونڈنے دو. اینڈ سیکنڈلی ٹو دا کڈس, اگر پیرنٹس ٹرسٹ کر رہے ہیں تو کبھی ان کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا چاہیے. سو اٹ گوز ہینڈ آن ہینڈ, ہینڈ ٹو ہینڈ, اٹ گوز وائس ورسا. ایک کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے, اگلے کو اس ٹرسٹ کو بنائے رکھنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ ایک پارٹنرشپ چل رہی ہے بٹوین دا پیرنٹس اینڈ دا کڈس تو وہ فیملی کبھی بریک نہیں ہو سکتی. ابیا تھینک یو ویری مچ. آپ سے بات کر کے آئی لٹرلی فیل آنرڈ, اور مجھے فخر ہے کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج بلڈ کیا ہے. تھینکس لاٹ ونس اگین. پروگرام آپ نے دیکھا جی, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اگر آپ کے پاس بھی ابیا حیدر جیسا کوئی اسکل ہے آپ ویڈیو میں بھیج سکتے ہیں, ہم اپنے پروگرام میں چلائیں گے, اپنے پلیٹ فارم سے آپ کا اسکل پروموٹ کریں گے. ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.